حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ امی لوگ اس کو انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں، اس کی شرح بے ادبی والی کرتے ہیں۔ اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک بغیر کسی استاد کے علم حاصل کیا، آپ نے کوئی استاد نہ تھا۔ علماء نے اس کی بھی حکمتیں لکھی کہ نبی پاک کا کوئی استاد کیوں نہیں تھا۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی استاد ہوتا تو نبی پاک کو اس کا ادب کرنا پڑتا۔ استاد کا ادب تو اسلام سکھاتا ہے نا۔ اللہ کو کب یہ گوارا تھا کہ اس کا حبیب کسی کا ادب کرے؟ رب کی رضا یہ ہے ساری دنیا میرے حبیب کا ادب لفظ امی کے لحاظ سے جو اس نے بار بار لکھے پڑھے نہیں تھے، اس طرح کے لفظ بولے، چونکہ امی ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ عیب نہیں، یہ ایک معجزہ ہے اور معجزہ شان ہے۔ اور امی کا معنی ہرگز ان پڑھ نہیں ہے۔ امی کا معنی ہے بے پڑھا۔ بے پڑھا کا مطلب یہ ہے کہ آتا سب کچھ ہے مگر کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ تو امیٌ دقیقہ دان عالم، بے سایہ سایہ بان عالم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تو امی ہیں مگر دقیقہ دان عالم، اور ہیں تو بے سایہ لیکن سارے جہان کے لیے سائبان ہیں۔ سارا جہان آقا علیہ السلام کی شان بھی فرمایا امی، کیونکہ کسی استاد کے ساتھ نہیں پڑھے۔ یہ بڑا ظلم ہے جو بعض لوگ اس کے ترجمے میں کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ ان پڑھ۔ امی کا معنی آقا علیہ السلام کے لیے ان پڑھ کر دیتے، بہت ظلم ہے، گمراہی ہے، گستاخی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو امی کا معنی یہ ہے کہ جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، کسی اسکول مدرسہ انسٹیٹیوشن میں نہیں پڑھا، تو جو کسی اس دنیا کے استاد اور کسی اسکول میں مدرسہ میں نہیں پڑھا تو بس کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں گیا تو وہ ان پڑھ تو نہیں ہو گیا، وہ اللہ سے پڑھا ہے۔ ہم سارے لوگ جو نبی نہیں، سارے لوگ ہم بندوں سے پڑھتے ہیں، اللہ کا نبی اللہ سے پڑھتا ہے، نبی اللہ سے پڑھتا ہے۔ تو ہم لوگوں سے پڑھ کر علم والے پڑھے ہوئے ہو گئے، کتنے ظلم کی بات۔ ہم بندوں سے پڑھ کر، اسکولوں میں پڑھ کر، بندوں سے پڑھ کر ہم علم والے ہو گئے، پڑھ گئے، اور جس نے خدا سے پڑھا ہے اس کو ان پڑھ کہیں؟ یہ کتنی بڑی ان پڑھوں والی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ بندہ بندے سے پڑھ کے پڑھا لکھا ہو جائے، اور جو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی خدا سے پڑھے اس کو آپ ان پڑھ کہیں؟ اللہ پاک نے امی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو پڑھایا، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو تعلیم دی۔ قرآن کہہ رہا، تو جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اے میرے محبوب آپ کو تعلیم دی، تو کس مسلمان کو حق ملتا ہے کہ وہ ان پڑھ کہے؟ خدا تعلیم دے رہا ہے اس کو۔ یعنی استاد صاحب اسکول میں تعلیم دیں تو آپ پڑھے ہوئے ہو جائیں، اور خدا ڈائریکٹ تعلیم دے یا بذریعہ جبرائیل امین کے تعلیم دے تو آپ ان کو معاذ اللہ ان پڑھ کہیں؟ نہیں۔ تو امی ہونے کا نسبت صرف دنیا کی طرف ہے کہ دنیا میں کسی استاد یا مدرسے یا کتاب کے ذریعے نہیں پڑھے، وہ صرف کتاب وحی کے ذریعے پڑھے ہیں، اور اپنا استاد ان کا خدا ہے، اللہ ہے، اور سب سے بڑا معلم ہے اللہ پاک، معلم حقیقی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے آپ کو تعلیم دی، علامہ مصدر تعلیم کے مصدر باپ سے ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی۔ اور آقا علیہ السلام پھر آگے ان بندوں کو تعلیم دی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ میرا محبوب تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب پڑھاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو لوگوں کو کتاب کا علم دیتا ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ اور جس کو اللہ نے تعلیم دی ہے اس کو کیسے ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ حضور کو امی کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ سب سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھتے اور پڑھتے تھے۔ امی کے لفظ کے بارے میں اصل میں جان لیجئے کہ یہ لفظ مستعمل تھا کہ جو شخص دنیاوی اعتبار سے جس نے تعلیم حاصل نہیں کی وہ امی۔ ویسے اللہ نے جو علم دیا براہ راست دیا،
آپ نے کسی مکتب میں کسی استاد کے سامنے دانوں تلمس طے نہیں کیا، الف بیتیں نہیں سیکھی، نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، اس اعتبار سے آپ امی ہیں۔ لیکن ایک امی کے اصطلاحی معنی جو ہے، یہودی جو امی کہتے تھے انہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ پوری قوم جو ہے، چاہے ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن وہ اس اعتبار سے جاہل تھے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اس اعتبار سے بھی ان کو امی کہا جاتا تھا۔ لیکن حضور چونکہ ان امیین میں سے تھے، اس لیے نبی امی قرار پائے۔ کچھ لوگوں نے ایک معنی اس کے یہ بھی کی ہے کہ ام القریٰ کہتے ہیں مکے کو، تو ام القریٰ سے امی بن گیا ہے، جیسے دہلی سے دہلوی، لاہور سے لاہوری، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی طریقے سے یہ امی جو ہے ام القریٰ سے متعلق ہے، لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ امی سے مراد یا تو وہ کہ جس نے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی جو بھی نظام ہے اس کے تحت کوئی علم حاصل نہیں کیا، اور یا وہ کہ جو کسی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی، یہ بڑا خاص لقب ہے۔ اس کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا، یہ ہے اس کا معنی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ خوبی ہے جو آپ کی وہ نشانی ہے جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے۔ باقی انبیاء اکرام کو جو کتابیں دی گئیں سلیبس کی فارم میں دی گئیں، یکمشت ہی دے دی گئیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا 23 سال تک ہوتا رہا، اور اللہ نے یاد بھی کروایا۔ اور وہ قرآن کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔